رشتوں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیشنشپ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ دو لوگوں کے بیچ اگر ہیلدی باؤنڈریز ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر استوار ہوگا اور وہ خوشگوار بھی ہوگا. لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں جو باؤنڈریز ہیں وہ اوور لیپڈ ہیں کہ جب دل چاہے دوسرا پہلے والے کو تنگ کرتا ہے اور پہلے والا دوسرے کو تنگ کر سکتا ہے تو یقیناً اس سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر بناتے ہیں, جس کو جیسی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے, لیکن ہر گھر کے باہر ایک ہم باؤنڈری وال کو ضرور بنانے کی طرف جاتے ہیں اور عام طور پر گھر تعمیر ہونے سے پہلے ہی باؤنڈری وال بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انویڈر پرسن, کوئی بھی ایسا پرسن جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم جانتے نہیں اس شخص کو, وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. یہ باؤنڈری وال جو ہے اس کا کام ہمارے گھر کی حفاظت کرنا ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے اس کا ایک کسی بھی گھر کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے, وہ بیٹے کے رول میں ہے, بیٹی کے رول میں ہے, وائف کے رول میں ہے یا پیرنٹ کے رول میں ہوتا ہے. اس کی ذات کا احترام اور اس سے جڑے رشتے کا احترام ہم تمام لوگوں پہ واجب ہوتا ہے. جس بھی رشتے میں ہم جڑے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان لوگوں کا احترام کرنا, ان کی باؤنڈریز کو مد نظر رکھنا, جو حدود و قیود کا تعین ہے ان کو مد نظر رکھنا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم رشتوں میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. انہیلدی باؤنڈریز جن بھی لوگوں کے بیچ میں ہوں گی انہیں نہ کہنے میں کافی دشواری ہوگی. وہ زیادہ خوفزدہ ہوں گے نہ کرنے سے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو میرا تعلق خراب ہو جائے گا. زیادہ تر وہ جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, پرابلم ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یس یہاں پہ نہ بولی یا اس بات پہ ہاں نہ کہیں تو میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے, مجھے اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا. دوسری چیز ہے کہ جب بھی میری فیلنگز ہیں یا میری اوپینینز ہیں تو بعض اوقات جو پور باؤنڈریز والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشنودی کے خاطر اپنی اوپینینز کا اظہار نہیں کرتے. فرض کریں اگر کوئی بیوی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند سے اس رائے کا اظہار کرے گی تو جھگڑا ہوگا, تو وہ خاوند کو پیسیفائی کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گی یا اپنی نیڈز کا اظہار نہیں کرے گی. میں بہت ممنون ہوں جی ان لوگوں کی جو کہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی طور وہ ہمیں دوسروں کی مدد کا وسیلہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے. اور یہ تمام سکلز جو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں, بہرحال سب سے پہلا بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں خود ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو نکھار سکیں, اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں, اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچتا ہے. بالکل صحیح. اور آج کا جو پروگرام ہے اگر میں اس کا تعارف کراتی چلوں اپنے ناظرین کو, تو یہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہم رشتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ رشتوں کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے یا رشتوں کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے. جی ہاں, ایسے رشتوں کے بارے میں بھی بات ہوگی جن رشتوں میں ابھی ہم داخل ہی نہیں ہوئے اور ہم پرو ایکٹیولی کچھ کر سکتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے, اور ایسے رشتوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جن کو ہم اچھے طریقے سے سنوار سکتے ہیں اور ان سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسے رشتوں کی بھی بات یہاں پہ کی جائے گی جو رشتے بگڑ چکے ہیں, جو ہمیں کوئی زیادہ اچھی جو خوشگوار تاثرات نہیں دیتے, تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پر اس بارے میں بھی بات کی جائے گی. تو میڈم پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رشتوں میں کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے, جس کی بدولت یہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون جو ہے وہ ان ریٹرن پیدا ہوتا ہے؟ اچھا, رشتوں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیشنشپ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ دو لوگوں کے بیچ اگر ہیلدی باؤنڈریز ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر استوار ہوگا اور وہ خوشگوار بھی ہوگا. لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں جو باؤنڈریز ہیں وہ اوور لیپڈ ہیں کہ جب دل چاہے دوسرا پہلے والے کو تنگ کرتا ہے اور پہلے والا دوسرے کو تنگ کر سکتا ہے تو یقیناً اس سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر بناتے ہیں, جس کو جیسی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے, لیکن ہر گھر کے باہر ایک ہم باؤنڈری وال کو ضرور بنانے کی طرف جاتے ہیں اور عام طور پر گھر تعمیر ہونے سے پہلے ہی باؤنڈری وال بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انویڈر پرسن, کوئی بھی ایسا پرسن جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم جانتے نہیں اس شخص کو, وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. یہ باؤنڈری وال جو ہے اس کا کام ہمارے گھر کی حفاظت کرنا ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے اس کا ایک
کسی بھی گھر کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے، وہ بیٹے کے رول میں ہے، بیٹی کے رول میں ہے، وائف کے رول میں ہے یا پیرنٹ کے رول میں ہوتا ہے، اس کی ذات کا احترام اور اس سے جڑے رشتے کا احترام ہم تمام لوگوں پہ واجب ہوتا ہے. جس بھی رشتے میں ہم جڑے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان لوگوں کا احترام کرنا، ان کی باؤنڈریز کو مد نظر رکھنا، جو حدود و قیود کا تعین ہے ان کو مد نظر رکھنا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم رشتوں میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ اسپیسیفکلی بتائیں، ہم کیا تمام رشتوں میں باؤنڈریز، کیونکہ کچھ رشتے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں زمین پر تو ہمارے وہ رشتے آلریڈی موجود ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سوچ بچار نہیں کر سکتے کہ ہم باؤنڈریز بنا کے چلیں، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یا ایسے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. تو کیا وہاں بھی ہمیں باؤنڈریز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کھیل بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے کہ جب ہم پیرنٹ ہمارے عام طور پہ سب سے پہلے استاد ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹ ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. بہرحال وہ اگر سگنیفیکنٹ رول نہ بھی پلے کریں تب بھی وہ ہمارے پہلے استاد ضرور ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ رشتوں کو نبھایا کیسے جا سکتا ہے. یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ اگر ہمارے رشتوں میں خرابیاں ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کریں. بہرحال ہم اپنے رویوں کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے رویوں کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا، یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے. بچپن میں جب کوئی بچہ کسی ایک ایسی فیملی کے ہاں ہوتا ہے جس گھر میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے یا کسی اور دائمی مرض کا مسئلہ ہے یا کوئی اور گمبھیر مسئلہ ہے، تو وہاں پہ جو پلنے والے بچے ہیں ان کی ریلیشن شپ باؤنڈریز ویک ہوتی ہیں. اس کو آپ یوں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے کسی بچے کو تھپڑ مارتی ہے، بری باتیں کرتی ہے، تو بیسیکلی وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ ایسی باتیں کرنا، ان لوگوں کی طرف سے اگر ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ایسی باتیں اوکے ہوتی ہیں، ایسی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کے جب کسی میریٹل ریلیشن شپ کے اندر جاتے ہیں تو وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں اور دوسری طرف بیوی مار کھانے کو بھی صحیح کنسیڈر کرتی ہے. اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ شخص مجھے کپڑے پرووائڈ کرتا ہے، کھانا پرووائڈ کرتا ہے، اس نے مجھے گھر رہنے کے لیے دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار تھپڑ مار لیتا ہے تو کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے. اور عام طور پہ جب کوئی شخص تھپڑ مارتا ہے وائف کو یا پٹائی اس کی کرتا ہے تو وہ ساتھ میں راضی ہونے کے لیے جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پیار بھی تو میں تمہیں سے ہی کرتا ہوں نا، تو اگر میں نے مار لیا تو تم اس پہ زیادہ غصہ نہ کرو. سو ہم ایسے رویوں سے جو مار پٹائی کے رویے ہیں یا بری باتیں کہنے کے رویے ہیں یا لوگوں کے اوپر کمنٹ کرنے کے رویے ہیں، جب ہم گھروں کے اندر پیرنٹ ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے بچے اس سے کافی غلط میسیجز لیتے ہیں، جس کے بعد ان کی آنے والی زندگیاں جو ہیں وہ انہی میسیجز کے انڈر جو ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بھی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی جسمانی حدود ہیں کہ آپ کیسے اس کے باڈی کو، جو اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کے چچا یا ماموں انہیں لپس پہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ باؤنڈری یہ کہتی ہے، کسی کی فزیکل باؤنڈری یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو ان اپروپریٹ وے میں ٹچ نہیں کر سکتے. ایون دو کہ ماں باپ کو بھی ماں باپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ماں باپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا وہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ ان کا بھی بڑا پیار کا رشتہ ہے. سو ہم جب یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اسٹرینجر بھی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے کیونکہ میرے پیرنٹس بھی کرتے ہیں تو یہ کرنا ٹھیک ہے. سو یہ فزیکل باؤنڈریز ہیں کہ آپ کسی کو ان اپروپریٹ وے میں ٹچ نہیں کر سکتے. آپ چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چاہے وہ آپ کا اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو. سو اگر ہم اس کی فزیکل ایگزسٹنس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو مارتے نہیں ہیں اور اس کی ایموشنل ہیلتھ کا احترام کرتے ہیں کہ اس کو برے لفظوں سے نہیں پکارتے، اس کو اچھے لفظوں سے بلانے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تو بڑے ہی اسٹوپڈ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو تمہاری بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہاری تو کوئی فیلنگز نہیں ہے، تمہاری تو کوئی اوپینین نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. ہمارے عقل نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو میسیجز ہم پیرنٹس جو ہیں بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ خاموش رہو، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بھی بات جو کرو گے وہ رد کی جائے گی اور تم کوئی اوپینین رکھنے کے قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم لڑکوں کو میسیجز دیتے ہیں کہ تم کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو،
رو مت, جس کا مطلب ہے کہ رونا کوئی اپروپریٹ چیز نہیں ہے یا یہ نارمل رویہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ رونا اگر ہے تو لڑکیاں روئیں, لڑکے مت روئیں. یہ بھی ہم پیار ہی پیار میں میسیجز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جب بچے رو رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی چیز کے اوپر ضد کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلان چیز چاہیے, تو ہم انہیں یہ بتانے کی بجائے کہ یہ چیز آپ کے لیے اہم کیوں ہے یا یہ چیز ابھی آپ کو نہیں دلائی جا سکتی, ہم ان کی اس بات کو شن کرتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہم سے کوئی بھی چیز مانگ سکیں. میں جب چاہوں گی, میں جب سوچوں گی, مجھے جب لگے گا کہ یہ اہم ہے تو میں دوں گی, ادروائز آپ کی رائے کا کوئی بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام میسیجز جب بچے ہمارے سنتے ہیں اور انہی میسیجز کے ساتھ جب بڑے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے آپ کو یا تو وکٹم رول کے اندر لے کر جاتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو بلی رول کے اندر یا ویلن رول کے اندر لے کر جاتے ہیں. جب بچے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹ کو یہ ساری چیزیں کرتے دیکھتے ہیں, تو بعض اوقات بچے کسی ایک رول کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی فادر ہے اور وہ مدر کی رائے کا احترام کرتا ہوا نظر نہیں آتا بچوں کو, اور جب بھی وہ بات کرتی ہیں وہ ان کی بات کو شن کرتا ہے اور رد کرتا ہے برے طریقے سے, یا انہیں کوئی برے ورڈز بھی کہتا ہے, تو جو سامنے بیٹھے بچے مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان میں سے اگر بچیاں ہیں تو وہ بعض اوقات یہ رول اڈاپٹ کر سکتی ہیں کہ ہسبینڈ کو بھی بلی کیا جا سکتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ہسبینڈ بیوی کو بلی کرتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے تو وہ یہ رول دیکھ سکتا ہے کہ میرے اگر فادر یہ چیزیں کر سکتے ہیں میری ماں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے یہ رویہ ٹھیک ہی کرنا ہے, میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھ سکتا ہوں جب میرا بھی قد بڑا ہو جائے گا, یا میں کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھ سکتا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤں گا, اپنے باپ کی طرح ہو جاؤں گا. سو یہ تمام جو نیگیٹو ٹریٹمنٹ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں دیتے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کے ساتھ آپس میں کرتے ہیں, ان کی باؤنڈریز کا, نہ فزیکل باؤنڈریز کا, نہ ان کی ایموشنل باؤنڈریز کا, نہ ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ اپروو کرتے ہیں. سو یہ سارے میسیجز ہمارے بچے لیتے ہیں اور کل کو وہی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ باؤنڈریز کا ویک ہو جانا یا ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہمیں دوسرے کی فزیکل یا ایموشنل ریسکیو اسپیس کے اندر داخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے یا ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ باؤنڈریز کا کوئی خیال رکھا جائے, تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہی ہیں کہ جو بھی بچے ان ریلیشن شپ ایشوز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر شیم کافی زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. انہیں اپنے بارے میں جاننے میں کافی مشکل ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ ہیں کون. آپ نے وہ سنا ہوگا, علی ظفر صاحب کا ایک گانا بڑا آج کل فیمس ہو رہا ہے کہ بلیا کی جانا میں کون. سو یہ وہ بچے ہیں جو پھر ساری زندگی سوال کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہیں کون, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, کیا نہیں کرنا چاہتے, انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو شیم کے اندر رہتے ہیں, گلٹ محسوس کرتے رہتے ہیں, انہیں نہ کہنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنی تکلیف کو بھی کسی کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی تکلیف کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی سنے گا نہیں, کوئی اس کا تدارک نہیں کرے گا. سو یہی وہ بچے ہیں جو کہ آگے چل کے اپنے ریلیشن شپس کے اندر بھی, چاہے ان کے بچوں کے ساتھ آگے چل کے ڈیولپ ہوتے ہیں یا اسپاؤس کے ساتھ ہیں یا سبلنگز کے ساتھ ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ریلیشن شپ باؤنڈریز جو ہیں وہ اوور لیپ ہوتی نظر آئیں گی. یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کے یا تو بہت زیادہ غزیلے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, یا پھر بعض اوقات وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں اور آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, یا اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جو ہے وہ بسیرا کر لیتے ہیں پڑھائی کی غرض سے یا شادی ہو جانے کے بعد, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو تاکہ اس گھر سے ان کا چھٹکارا جو ہے وہ ہو. اگر بچہ ہے تو جیسے ہی شادی ہوئی فوراً اپنا گھر لے کر وہ علیحدہ ہونے کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سارے سینیریو میں اس کو تکلیف جو جھیلنا پڑتی ہے وہ نہ جھیلنی پڑے. اچھا میڈم, ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عموماً ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جب ہم کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں اس کا انجام کیا ہوگا, ہمیں آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو کیا کوئی ایسا پرو ایکٹیو کوئی پیرامیٹر ہے جس میں ہم جج کر سکیں کہ ہمارا ریلیشن شپ کس طرف جا رہا ہے, خرابی کی طرف جا رہا ہے یا یہ آگے چل کے کوئی زیادہ مضبوط رشتہ بنے گا؟ کوئی انہیلدی باؤنڈریز کی لسٹ ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہاں بتا سکیں کہ ڈٹرمن ہم پہلے ہی کر لیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے؟
دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ انہیلدی باؤنڈریز جن بھی لوگوں کے بیچ میں ہوں گی انہیں نہ کہنے میں کافی دشواری ہوگی، وہ زیادہ خوفزدہ ہوں گے نہ کرنے سے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو میرا تعلق خراب ہو جائے گا۔ زیادہ تر وہ جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، پرابلم ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یس یہاں پہ نہ بولی یا اس بات پہ ہاں نہ کہیں تو میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، مجھے اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ جب بھی میری فیلنگز ہیں یا میری اوپینینز ہیں تو بعض اوقات جو پور باؤنڈریز والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشنودی کے خاطر اپنی اوپینینز کا اظہار نہیں کرتے۔ فرض کریں اگر کوئی بیوی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند سے اس رائے کا اظہار کرے گی تو جھگڑا ہوگا، تو وہ خاوند کو پیسیفائی کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گی، یا اپنی نیڈز کا اظہار نہیں کرے گی، یا اپنی وانٹس کا اظہار نہیں کرے گی کہ اس کا دل کیا کرنے کو چاہتا ہے یا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنی ان ضروریات کا اظہار بھی نہیں کرے گی۔ جو ویک باؤنڈریز والے لوگ ہیں، بعض اوقات جو گھر کے اندر تعلقات ہیں وہ اپنی ترجیحات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ترجیحات کو زیادہ پرائورٹائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دوسرے کی چیز یہ پوری ہو جائے، ان کی نیڈ اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو کوئی بات نہیں، میری خیر ہے۔ اور وہ خیر اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اگر وہ ضروریات کا خیال رکھیں گے تو شاید دوسرے انہیں ایکسیپٹ کرنے لگیں، شاید دوسرے ان سے پیار کرنے لگیں، شاید دوسروں کی کچھ خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ ریزنٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں، چاہ وہ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو دوسرا اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا، جب دوسرا ایسا کرتا نظر نہیں آتا تو وہ ریزنٹفل ہوتے ہیں کہ میں نے خود بھی تکلیف جھیلی اور دوسرے کو اس چیز کی قدر بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں، لیکن یہ ایک پھر پور ریلیشن شپ ان دونوں لوگوں کے بیچ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، دوسروں کی ضروریات کو پرائورٹائز کرنا، اپنی نیند کو قربان کر کے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی طرف جانا، اپنا کمرہ چھوڑ کر دوسرے کو اپنے کمرے میں رہنے کی دعوت دینا، اپنی گاڑی کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ کر ضرورت جب بھی آپ کو ہے تو آپ کسی دوسرے کو اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلق ختم ہونے کی طرف جائے گا یا یہ تعلق خراب ہونے کی طرف جائے گا، یا دوسرا بندہ انتقامی کارروائی کرے گا آپ کے خلاف کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کی پوزیشن کو ڈیمیج کرنے کی طرف بھی جائے گا۔ سو یہ سارے وہ خوف ہیں اور یہ جس کے لیے فکسز ہیں جس میں کہ آگے چل کے بہت زیادہ خرابی ہوگی۔ اسی طرح سے پور باؤنڈریز والے جو لوگ ہیں وہ کانفلکٹ انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر مینج نہیں کر سکتے، سو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ جہاں پہ بھی انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ میری ذرا سی بات سے کوئی بڑا فساد کھڑا ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ ذرا سی بات نہ کریں، چاہے دل میں وہ جتنا بھی تکلیف محسوس کریں، لیکن وہ بات کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ ویئر ایز جن لوگوں کی اچھی باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ پورا رائٹ ہے کہ جب وہ نہ کرنا چاہیں وہ نہ کا اظہار کریں، اور جب وہ یس کہنا چاہیں کسی بات پہ وہ یس کا اظہار کریں، چاہے دوسرا اس سے خوش ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو خوش رکھنے کی ذمہ داری جو ہے جب تک پور باؤنڈریز والے لوگ اٹھاتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ خوشی کے بارے میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خوش رہنا جو ہے یہ کسی کا اپنا پرسنل پروجیکٹ ہے، کسی کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے۔ آپ کچھ بھی کر دیں کسی کے لیے تو وہ وقتی طور پہ تو ضرور خوش ہوگا، لیکن یہ خوشی چند لمحوں، چند منٹوں، چند گھنٹوں سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے کچھ کرنے کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے کرنے سے کوئی خوش ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خوشی ڈائی ڈاؤن کرے گی تو اس کی میزریبل کنڈیشن دوبارہ سے پہلی سطح پر آ جائے گی۔ سو خوش رہنا کوئی اپنا فیصلہ ہے، آپ کسی ایسی ڈیوٹی پہ مامور نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے رہیں، چاہے اپنی ذات کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے خوابوں کو قربان کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے دوسرا بھی خوش نہیں ہوگا اور آپ بھی میزریبل پوزیشن کے اندر رہیں گے۔ سو گڈ باؤنڈریز جو رکھتے ہیں لوگ یا ہیلدی باؤنڈریز جو لوگ رکھتے ہیں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا انہی کی ذمہ داری ہے، اپنی ذات کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی ذات کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر ان کے کسی اچھے جیسچر سے دوسرا بھی ایزی رہتا ہے اور وہ بھی ایزی رہتے ہیں تو انہیں ضرور کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اگر انہیں اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو پہلی پریورٹی خود کو دینے کی ضرورت ہے، اپنے بعد کسی دوسرے کی پریورٹی کو دینے کی ضرورت ہے۔ سو یہ گڈ باؤنڈریز والے لوگ ہیں۔ گڈ باؤنڈریز والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا نہ کرنے کی صورت میں تو وہ اس کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا جانتے ہیں اور وہ اس کو مینیج کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جو
گڈ باؤنڈریز والے لوگ ہیں وہ اپنی اوپینین کا ضرور اظہار کرتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ رسپیکٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، اور جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی اوپینین کو رد کیا جائے گا تو وہ کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس میں دونوں ون ون کی طرف جا سکیں، بجائے کہ وہ اپنی اوپینین کو پیچھے کر لیں اور دوسرے کی اوپینین کو ماننے کی طرف جائیں۔ سو کوئی میوچل ریلیشن شپ جو رسپیکٹ کے اوپر بیس کرتا ہے، جو میوچل گولز کے اوپر بیس کرتا ہے، جو دونوں اطراف کی پوزیشن کو انہینس کرنے کی طرف جائے گا، نہ کہ ڈاؤن کرنے کی طرف جائے، سو ان چیزوں کی طرف جو ہیں بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑے گڈ باؤنڈریز والے لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ کسی دوسرے کی چیز کا استعمال جو ہے وہ اس کو پوچھ کر کرنے کی طرف جائیں گے، چاہے وہ رومال لینا ہے ان کا، چاہے ان کے ٹیبل پہ پڑی کوئی قلم لینا ہے، چاہے ان کے کپڑوں کا استعمال کرنا ہے۔ سو گڈ باؤنڈریز والے لوگ ہمیشہ پوچھنے میں پرائیڈ فیل کریں گے، انہیں ہتک محسوس نہیں ہوگی کہ میں کیوں پوچھوں، آخر میرا بھائی ہے، اگر میں اس کی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہوں تو اس میں کیا پرابلم ہے، اور جب بھائی اس کی چیز استعمال کرے گا تو پھر اسے کافی پرابلم ہوگا۔ سو گڈ باؤنڈریز جو مینٹین رکھیں گے وہ ہمیشہ پوچھنے کی طرف جائیں گے، ریکویسٹ کرنے کی طرف جائیں گے، اور وہ ایسا اس لیے کریں گے بیکاز ان کے اندر یہ کریج ہے کہ ایسا کرنا اچھا ہوتا ہے تعلقات بہتر بنانے کے لیے۔ پور باؤنڈریز والے لوگ بغیر پوچھے دوسروں کی چیز کا استعمال کریں گے، بغیر کچھ کہے دوسروں کو شن کرنے کی طرف جائیں گے، بغیر کسی وجہ کے دوسروں سے ایسے سوال پوچھیں گے جو ان اپروپریٹ ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے ویٹ پہ کمنٹ کرتے آپ کو نظر آئیں گے، بغیر کسی وجہ سے کوئی لپسٹک اٹھا کے تو استعمال کرنے کی طرف جائیں گے۔ سو یہ پور باؤنڈریز اور ہیلدی باؤنڈریز کی ایک لائن ہے، اگر آپ ڈرا کر لیں اور خود بھی اچھی باؤنڈری اپنی مینٹین رکھیں اور دوسروں کی باؤنڈریز میں بھی ان کی اجازت کے بغیر انویڈ نہ کریں، تو اس سے تعلقات آپ کے زیادہ بہتر استوار ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے مجھے انہیلدی اور ہیلدی باؤنڈریز دونوں کے بارے میں ہی بڑے اچھے سے بتا دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم فائنلی اس موضوع کی طرف بڑھیں جو کہ بڑا ہی ایک ہاٹ ایشو ہے آج کل ہمارے اس سوسائٹی میں، جہاں باؤنڈریز ریون ہو چکی ہیں، تعلقات بگڑ چکے ہیں، اور نارملی لوگ مدد اسی وقت مانگتے ہیں جب وہ حالات میں بہت زیادہ برے طریقے سے پھنسے ہوتے ہیں، اور اس میں فلائٹ اور فائٹ دو ہی آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یا تو اب اس تعلق کو ختم کر دینا چاہیے، ہمیں اس تعلق سے باہر نکل آنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں کوئی سکون کی کیفیت ڈیولپ ہو، یا پھر وہ اس کے اگینسٹ کوئی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ پھر اب ایک دفعہ اگر رشتہ بگڑ چکا ہے، باؤنڈریز جو ہیں وہ پور ہو چکی ہیں اور ریون ہو چکا ہے ریلیشن شپ، سکون نہیں دے رہا، تو اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، تعلق کو ختم کرنا جو ہے وہ جب لوگ سہتے رہتے ہیں تو پھر وہ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ اس تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ تعلق ختم کرنا کوئی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ٹو اینڈ دیٹ پین، لیکن یہ کوئی لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے، یہ پہلا ریزورٹ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اگر دوبارہ ویسے ہی کسی رشتے میں جائیں گے تو بات تو وہی ہوگی نا، کیونکہ آپ نے جو آپ کے مسئلے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ ایک رشتے میں ہیں چاہے آپ دوسرے رشتے میں جاتے ہیں، اپنے مسئلوں کو سالو کرنے سے آپ پہلے رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا سیکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پین بہت زیادہ ہے، اس تعلق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ رشتہ آپ کے کچھ کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کم سے کم اپنے اوپر کام کر کے آپ کسی نئے رشتے میں جا سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں۔ سو ایک تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری باؤنڈری کیا ہے، حد کہاں پہ ہے، کب کوئی دوسرا انویڈ کرے گا۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جو بھی چیز آپ کو ڈسٹرب کرے کسی کے کرنے سے، یا انکمفرٹیبل آپ ہوں کسی کے بھی کرنے سے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا کوئی انٹرنل انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی باؤنڈری کو کراس کر رہا ہے۔ سو جب بھی آپ کسی بھی بندے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتا ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی اس باؤنڈری کو جو انٹرنلی آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے آپ کو کراس کر رہا ہے۔ اچھا، گھروں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں یا گھروں کے اندر جو ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یہ باؤنڈریز کوئی اسپوکن نہیں ہوتی، یہ ریٹن نہیں ہوتی، یہ انویزیبل ہوتی ہیں، یہ انسپوکن ہوتی ہیں، اور گھروں میں کچھ رولز ہوتے ہیں کہ دیکھو آپس میں مل بانٹ کے کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی ترجیح کریں، جس بھی حال میں ہیں بس اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف جائیں، زیادہ بہتری نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، برے بھی حال ہیں تو بس قناعت کرنا سیکھیں۔ سو یہ سارے وہ میسیجز ہیں جو ہم باؤنڈریز کو گڈمڈ کرنے والا کر دیتے ہیں۔
اچھی باؤنڈری کو مینٹین کرنے کے لیے جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی باؤنڈری میں انویڈ کر رہا ہے یا داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، تو سب سے پہلے تو اس کو انفارم کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے یا میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں یا یہ اپروپریٹ نہیں ہے، تو برائے کرم اس سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے انفارم کریں دوسرے بندے کو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ بعض اوقات جب لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جو دوسرے کو پسند نہیں آئے گا یا دوسرے کے باؤنڈریز میں انویڈ کرنے والی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس یہ رائٹ ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو ٹیل دیم کہ یہ چیز مت کریں، اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ آپ کی کسی چیز کا بغیر پوچھے استعمال ہے، چاہے وہ کوئی ایسا کمنٹ آپ کے اوپر کسی کا پاس کرنا ہے جو آپ کو اپروپریٹ لگتا ہے، چاہے وہ آپ کا کسی ایسے بندے کا آپ کا نام بلانا ہے جو کہ آفس سیٹنگ میں ہے اور آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کرے، آپ پسند کرتے ہیں بطور پروفیشنل کہ کوئی بندہ آپ کو آپ کے ٹائٹل کے ساتھ ہی مخاطب کرے، یعنی مس کہہ کے آپ کا نام بلائے یا آپ کا پورا نام لے، جو کہ ایک پروفیشنل سیٹنگ کے اندر اچھا لگتا ہے۔ سو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتی، میں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، تو براہ کرم آپ نہ کریں۔ یا اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے آپ کے ساتھ آ کر، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی آواز کچھ اونچی ہے تو اس کو براہ کرم آپ نیچے کرنے کی طرف جائیں۔ دوسری چیز ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں اور دوسرا بندہ پھر بھی وہی حرکت کرتا ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چیز میں اس کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوں یا مجھے یہ تکلیف دے رہی ہے یا میں ان ایزی ہوں اس چیز کے ساتھ، تو آپ اس چیز کو براہ کرم اس سے پرہیز کریں، مت کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا۔ پہلی چیز ہے انفارم کریں، دوسری چیز ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آتا تو پھر آپ اس کو وارن کریں کہ اگر آپ یہ چیز کنٹینیو کریں گے تو پھر میں آپ کی بات نہیں سنوں گی، یا پھر میں اپنی یہ چیز یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دوں گی، یا پھر میرا اور آپ کا تعلقات جو ہے، میرے لیے آپ کے ساتھ تعلقات کو مینٹین کرنا مشکل ہوگا۔ آپ اس کو وارن کرتے ہیں۔ جب کوئی وارننگ پہ بھی نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کو ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں۔ ٹائم آؤٹ سے مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی ڈسٹینٹ کر لیتے ہیں دوسرے بندے سے، کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ایسی ٹون میں مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کی بات نہیں سن سکتی، میں ابھی جا رہی ہوں یہاں سے، اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ آہستہ آواز میں مجھ سے رہ کے بات کریں گے، ادروائز ہمارے بیچ بات نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ کے آپ چل پڑتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے کہ ایکسٹینڈڈ ٹائم آؤٹ دیتے ہیں آپ کے، پھر کوئی بندہ آپ کے پیچھے آتا ہے لپکتا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں تب تک میرے اور آپ کے بیچ میں بات نہیں ہوگی جب تک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا اونچا بولنا مجھے بادر کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں انسلٹڈ فیل کرتی ہوں، مجھے ڈس رسپیکٹ لگتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹون جو ہے وہ نیچی رکھ کے بات کرنا ہوگی، تبھی میں آپ کی بات سنوں گی، ادروائز پھر ہم ساتھ شاید نہ چل سکیں۔ سو یہ چیزیں کرنے سے دوسرے کو جب آپ انفارم کرتے ہیں اس پہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو آپ کے زیادہ قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ شاید انفارم کرنے پہ نہ جائیں تو ان سے آپ ریکویسٹ کر لیں، یا پھر آپ انہیں وارن کرنے کی طرف جائیں، یا پھر آپ ان کے ساتھ کوئی ٹائم آؤٹ ٹیکنیک استعمال کریں، یا آپ ایکسٹینڈڈ ٹائم آؤٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنی باؤنڈری میں اس کو بلا اجازت داخل ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اپروو نہیں کرتے، آپ ڈس اپروو کرتے ہیں، اور اسے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، گیجٹس چونکہ ایک نیا فینومینن ہے جو ہماری زندگیوں میں ابھی داخل ہوا ہے، اور ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ اپروپریٹ ان کا استعمال کیا ہے اور ان اپروپریٹ استعمال کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سیل فون ہے، اس پہ میرے فرینڈس کے میسیجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہیں، ٹویٹر پہ آ رہے ہیں، تو اگر میں وقتاً فوقتاً دیکھ رہی ہوں تو اس سے دوسرے کسی کو کیا نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی دو لوگ بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اٹینشن دے کر بھی کرتے ہیں کہ دوسرے کی بات جو ہو رہی ہے وہ توجہ سے سنیں یا اٹینڈ کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی ایک کائنڈ آف رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بات سننے کی بجائے یا دوسرے بندے کو توجہ دینے کی بجائے جس کو کھانے کے لیے بلایا ہے یا گھر میں دو لوگ بیٹھے ہیں اکٹھے، تو وہ تیسری ایک چیز جو کہ گیجٹ ہے اس میں اگر مشغول ہے تو بیسیکلی وہ دوسرے بندے کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہارم لیس ہے گیجٹ، لیکن رشتے کو ڈس رسپیکٹ کرنا ہارم لیس نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا اسپاؤس پاس بیٹھا ہے فرض کریں تو آپ ٹیلی فون کے اندر زیادہ مصروف ہیں، تو یقیناً آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے، ڈس رسپیکٹڈ فیل کرتا ہے،
اور یہی فیلنگز جب اندر آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم فون کا زیادہ استعمال کر رہی ہو. اور ایسے میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے کہ کیا واقعتاً میرے فون کا زیادہ استعمال ہے, ہم کراس کمپلیننگ میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم بھی تو کر رہے ہو نا. بلکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی بانڈیج لگانے کی کوشش کر رہا ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بعض اوقات ہسبینڈز کرتے بھی ہیں, لیکن کوئی طے شدہ اصول ہونا چاہیے. وہ طے شدہ اصول یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیڈ روم میں ہیں دونوں اکٹھے تو پھر آپ سیل فون کا استعمال ایک دوسرے کی اجازت کے ساتھ کریں گے if it is necessary. لیکن اگر آپ کسی سوشل سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کریں آپ کھانے کے ٹیبل پہ سارے فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی 2 لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون کا استعمال کر رہے ہیں, 4 آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی ڈس ریسپیکٹ ہے. جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو جب آپ کا دل چاہے آپ اپنا سیل فون استعمال کریں, لیکن جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی بھی سوشل سیٹنگ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ اپنا فون استعمال کریں گے آپ دوسرے سے اجازت لے کر کریں گے. گھر کے اندر آپ کوئی اپروپریٹ ٹائم اپنا بنا لیں کہ کب تک آپ نے کسی دوسرے کا کال اٹینڈ کرنا ہے, میسج اٹینڈ کرنا ہے یا میسج کو رسپانس کرنا ہے. فرض کریں رات کو 10 بجے 9 بجے کے بعد میں نے فرینڈز کے میسیجز اٹینڈ نہیں کرنے, یا اگر اٹینڈ کرنے ہیں تو رپلائی میں نے مارننگ میں ہی کرنا ہے, اسی وقت ہی کرنے, میں نے نہیں بیٹھ جانا. آہستہ آہستہ آپ رولز سیٹ کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ٹائم ہے جب دوسرا بندہ اویلیبل ہوتا ہے, یہ کوئی 24 آورز اویلیبل نہیں ہے, اور یہ ٹائم ہے جب دوسرے بندے کی کوئی اور پرائورٹیز ہیں تو وہ انہیں تنگ نہیں کرتے. جیسے ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو پیچھے پتا ہوتا ہے سب کو, فیملی ممبرز کو, فرینڈز کو, کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی آورز ہیں اور اس میں یہ کالز اٹینڈ نہیں کریں گی, رپلائی نہیں کریں گی. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کال ہے تو پھر انہیں پتا ہے کہ مجھے کس نمبر پہ کال کرنے کی ضرورت ہے کہ فوراً میسج پہنچے. ادروائز میسیجز کو بھی رپلائز ڈیوٹی آورز کے بعد ہی ملیں گے, اور اسی طریقے سے کالز کو بھی رپلائز ڈیوٹی آورز کے بعد ملیں گے. تو اب مجھے تو کوئی کال ورکنگ آورز میں تنگ نہیں کرتی, لیکن یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ بزی ہوتے ہیں, آپ نہیں اٹینڈ کر سکتے. رات کے ٹائم پہ بھی آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹائم میرا فیملی ٹائم ہے, اس میں میں کالز کو رپلائی نہیں کرتی, میں اس میں اٹینڈ نہیں کرتی. جو بھی آپ کے ہسبینڈ کے کام سے آنے سے پہلے کا ٹائم ہے, کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں, تو آپ اس میں کالز کریں, آپ اس میں فیس بکنگ کریں, آپ اس میں ٹویٹر پہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کریں, ریپلائز کریں, کچھ بھی کریں, وہ آپ کا ٹائم ہے, اس میں آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن مین چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ اپنا فون اٹینڈ اگر کریں گے تو یہ ڈس ریسپیکٹ ہے. بالکل مجھے یقین ہے کشور صاحبہ بھی اس سے ایگری کریں گی, کیونکہ انہوں نے اس فنومینا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہی یہ چاہا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا. اب میں مس ماوش سے کہوں گی کہ اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں تو. میم میرا کوشچن یہ کہ کوئی بھی اگر ریلیشن شپ ہے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کا اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے, پیرنٹل ریلیشن شپ ہے یا فرینڈس ہیں, آپ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر دیتے ہو کہ یو الاؤ دی ادر پرسن ٹو بریچ یور باؤنڈریز, لیکن ایک پوائنٹ پہ جا کے پھر آپ کو وہی چیز پینفل لگنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ وین یو آبجیکٹ, یا جب آپ اگلے انسان کو روکتے ہو کہ نا دس از ناٹ دا وے, تو پھر اگلی طرف سے آٹومیٹکلی آبجیکشنز آتے ہیں. تو ان آبجیکشنز کو ہم سکسیزفلی کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از ایکسیپٹیبل فار یو اینڈ واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار یو, کہ آپ کی اپنی باؤنڈری, حدود و قیود کیا ہیں جو آپ کسی دوسرے کو الاؤ کریں گے یا کسی بھی دوسرے شخص کو الاؤ نہیں کریں گے. جب دوسرا آبجیکٹ کرتا ہے تو آپ لفظوں میں بتا دیتے ہیں, بجائے کہ آپ جیسچرز دیں, بجائے کہ آپ بیہیویئر سے اسے سکھانے کی کوشش کریں, آپ صاف لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کو اتنا عرصہ الاؤ کرتی رہی ہوں, لیکن اس سے مجھے تکلیف پہنچتی رہی ہے, تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو کیوں نہ بتا ہی دوں کہ یہ چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے, تو آپ براہ کرم یہ والی بات مت کیا کریں. اسی طریقے سے سوال پوچھنا ہر شخص کا رائٹ ہے, کوئی بھی شخص آپ سے سوال ضرور کر سکتا ہے, لیکن آپ کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. فرض کریں اگر کوئی ایسا ان اپروپریٹ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا, یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں یا نہ دوں, اور آپ اپنی رائے ضرور بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ان اپروپریٹ ہے, اس کو پرہیز کریں, اس سے مت کریں. اگر ہمیں خود بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات چیت کیسے کی جائے تو ہم کسی ایسے بندے کو آبزرو کر سکتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو کہ اپنی باؤنڈریز پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور دوسرا بندہ ان کی باؤنڈریز کو وائلیٹ نہیں کرتا. جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو سارے ہی لوگ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو سارے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں,
انہیں دیکھ کے بات کرتے ہیں, انہیں سوچ کے بات کی جاتی ہے. جیسے گھروں میں ہمارے جو بچے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ پیرنٹس سوچ کے بات کرتے ہیں کہ کیا بات کریں, کیا بات انہیں بری لگے گی, کیا بری نہیں لگے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بار بار اپنے رویوں سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں آپ کر سکتے, آپ ہر روز مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ رات کو میں 9 بجے کہاں سے آ رہا ہوں. میرے فرینڈز آ رہے ہیں تو آپ میرے فرینڈز کی عزت کریں گے, آپ انہیں ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر میں غصہ کروں گا آپ کے ساتھ, پھر میں آپ کو برا بھلا کہوں گا. سو لفظوں میں اظہار کر دیں کہ کیا اپروپریٹ ہے آپ کے لیے, کیا نہیں ہے, اور آپ بتا دیں کہ اگر پچھلا کافی عرصہ آپ الاؤ کرتے رہے ہیں تو اب آپ مزید نہیں کر سکتے. سو وہ یہ چیزیں نہ کریں. رویوں میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سکھا دیتے ہیں کسی کو, وہ چونکہ سیکھی ہوتی ہیں تو وہ ان لرن بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو رویہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ پھر دوسرے کو سکھانے کی طرف جائیں کہ وہ اس کی بجائے کیا کرنے کی طرف جائیں. بہت شکریہ. مس ردا, آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹینیجرز جو ہوتے ہیں وہ بہت کروشل ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم میں ان کی سیلف کی باؤنڈریز بھی پراپرلی نہیں ڈیولپ ہو سکی ہوتی, اور ان کے پیئرز اور ان کے ارد گرد جتنا بھی ماحول ہے اٹس افیکٹنگ دیم. تو ٹینیجرز کو کیا اپنی باؤنڈریز ان کو کیسی سیٹ کرنی چاہیے؟ اچھا, ایک تو ٹینیجرز کو سیلف باؤنڈریز کے حوالے سے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو ہائی فائیو دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کندھے پہ ہاتھ مارا جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کے بال نوچے جا رہے ہوتے ہیں, شرٹ کھینچی جا رہی ہوتی ہے. سو بتانے کی ضرورت ہے اپنے فرینڈس کو کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور سب سے بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی وہ چیزیں کرتے ہوئے نہ نظر آئیں, کہ آپ دوسرے کی سیلف باؤنڈریز کا خیال رکھیں. بعض اوقات ٹینیجرز جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک فزیکل ڈسٹینس جو کہ درمیان میں ہونا چاہیے کہ اپروپریٹ ڈسٹینس جو ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کرتے, وہ ساتھ جڑ کے بیٹھتے ہیں, ٹانگ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان اپروپریٹ ہیں, اور یہ تبھی لوگ کرتے ہیں جب آپ نے کوئی اپنی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی ہوتی اور دوسرا سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ وہ ایسا کرواتا ہے یا پسند کرتا ہے تو آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے. سو اپنی فزیکل باؤنڈری کے حوالے سے ضرور کانشیس ہونا چاہیے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی, کہ کوئی آپ کو جڑ کے ساتھ نہ بیٹھے, کوئی آپ کو بلا وجہ ٹچ مت کرے. کوئی ہاتھ آپ ملاتے ہیں کسی سے تو ہاتھ ملایا جا سکتا ہے لیکن ہائی فائیو دینے کی طرف نہ جائیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کا نام بگاڑتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ اس کا نام بگاڑ کے بلائیں, آپ اس کا پورا نام جو مکمل نام ہے آپ اس کو اس سے بلائیں. بعض اوقات ہم تمام لوگوں کے نک نیمز ہوتے ہیں یا پیٹس نیم ہوتے ہیں, ہمارے فرینڈز جو ہیں وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ انہیں انہی ناموں سے بلایا جائے. تو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ بتا دیں کہ وہ آپ کو آپ کے نک نیم سے نہ بلائیں بلکہ آپ کے فرسٹ نیم سے آپ کو مخاطب کرنے کی طرف جائیں. اسی طریقے سے وعدہ کریں تو وعدے کی پابندی کریں, وعدے کو توڑیں نہیں, اس سے آپ کا ٹرسٹ بریچ ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کرنے سے آئیں گی. بعض اوقات ہمیں کمیونیکیٹ کرنے میں ہی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں ضرور ایسی ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کسی کو بتایا جا سکتا ہے, اسرٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں آئی لینگویج کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے. اس طرح سے آپ بات چیت کا جب آغاز کریں گے اور جلد از جلد اس چیز کو کنوے کر کے نپٹا دیں گے تو دوسرا اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. لیکن اگر آپ ڈیبیٹ کرنے پہ لگ جائیں گے, اگر آپ وضاحتیں دینا شروع کر دیں گے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا آپ سے کہنا لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں, اور آپ خواہ مخواہ کی طویلوں میں جائیں گے تو دوسرا سینس کر لے گا کہ ایکچولی آپ ڈرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو ڈرانے کی طرف بھی جائے گا, یعنی وہ دوبارہ سے ایسی چیزیں کرے گا جو آپ کو ہراس کر سکیں. سو بتانے سے, اور اگر کوئی بتانے سے سمجھتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں وہ سمجھ رہا آپ اسے وارن کرتے ہیں, ٹائم آؤٹ دیتے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر آپ اپنے رستے ان سے تھوڑے جدا کر لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہو جو کہ ان باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کو ان باؤنڈریز کے ساتھ تسلیم بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مس ساجدہ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی میم, میرا تھینک یو مس عطرت. میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے اب آپ نے پہلے بات کی کہ گھروں میں ہم باؤنڈریز ہمیں بتانے کی یا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ باؤنڈریز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی نہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ہمارے گھروں میں ایسے کوئی رولز سیٹ نہیں ہے کہ نہیں بتائی جاتی. تو یہ جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں ان پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 90% جو ہے وہ اس میں چائلڈ سیکچوئل ابیوز میں اسپیشلی رول جو ہے وہ ریلیٹیو میں ہی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ریلیٹیو میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو یا فیملیز کو
इस नुक्ते पे कैसे जो है वो बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए, या बाउंड्री सेटिंग के हवाले से क्या एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है जो होनी चाहिए घरों में? अच्छा, ये जो सारा सिनेरियो शुरू होता है तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज की तरफ नहीं जाती, बल्कि पहले वो शख्स आपके घर में आता है, आपका बच्चा उसके साथ उठता बैठता है, बाज़ औक़ात आप उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उन्हें हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत या प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़ा जो शख्स है वो ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेता है और वो किसी मदद के लिए भाग सकता है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं कर सकते। सो वालिदैन को एक तो अनअटेंड अपने बच्चों को किसी के पास भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो चचा हैं, चाहे वो मामू हैं, चाहे वो कोई भी रिलेटिव है, खालाएं हैं, अनअटेंडेड आप मत छोड़ें। अनअटेंडेड से मेरी मुराद है कि आप इर्द गिर्द कहीं मौजूद हैं, आपको पता हो कि आपका बच्चा किसी भी टाइम पे आपको बुलाएगा या आपके पास आएगा तो आप उसकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। अनअटेंड मत छोड़ें। दूसरी एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात बच्चों को लेके गोद में बिठा लेते हैं, घर में मुलाजमीन है तो वो भी लेके गोद में बिठा लेंगे, वो उसकी गाल पे प्यार कर रहे हैं, वो उसके बालों को सहला रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी जो हैं हम इन्हें अप्रोप्रिएट कंसिडर करते हैं। बच्चा जब किसी की गोद में बैठता है, हाथ को हाथ में पकड़े हुए है, बाल कोई सहला रहा है, तो वो समझता है कि चूंकि मेरे पेरेंट भी ऐसा करते हैं तो ये भी कोई ऐसी ही जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें करना अलाउड है। जबकि मुलाजमीन जो हैं वो आपके बच्चे को अटेंड इस तरह नहीं कर सकते जैसे कि एक माँ या बाप करते हैं। इसी तरह से जो करीबी रिश्ते हैं वो भी नहीं कर सकते। सो आपको बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि देखें, जैसा मैं आपको टच करती हूँ, जैसा मैं आपको प्यार करती हूँ, दूसरा कोई भी शख्स जो है वैसा करना उसको अलाउड नहीं है। अगर वो करता है तो ये इनअप्रोप्रिएट है, और जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा मिडिल क्लास में एक फिनोमेना ये है कि वो जितने भी सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस पता चलते हैं उनमें से मैक्सिमम रीजंस ये पता चलती हैं कि बच्चे जी बाहर कुछ लेने गए थे, खाने के लिए कोई चीज़ लेने गए थे पैसे लेकर, तो बच्चे वापस नहीं आए। तो अपने बच्चों को अनअटेंड मत भेजें, चाहे वो आपके मुताबिक थोड़ा सा ही फासला क्यों ना हो। हमेशा अगर आप अपने बच्चों को चाहती हैं कि वो बाहर से कोई किसी मार्केट से वो कोई चीज़ लेने की तरफ जाएं या खाने पीने के लिए कुछ लें, तो हमेशा कोई ना कोई बड़ा जो है वो साथ होना चाहिए, या पेरेंट फिगर में से कोई एक साथ होना चाहिए। या ज़्यादातर आप अपने बच्चों के लिए घर में चीज़ें कुछ ना कुछ ला कर रखते हैं जो वक्त ज़रूरत आप उन्हें दे सकते हैं। कोई कैंडी है, कोई चॉकलेट है, कोई बिस्किट्स हैं, तो ऐसी चीज़ें आप रखते हैं। सो बच्चों को भी बताने की ज़रूरत है कि क्या बाउंड्रीज हैं उनकी, कौन उनके जिस्म को टच कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, जो टच कर भी सकता है एप्रोप्रिएट टच क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट टच क्या है, और कौन सी बातें जो हैं अगर कोई कहेगा या कोई अपने किसी जिस्म के हिस्से को छूने की बात करेगा तो वो उसे नहीं छुएंगे और वो घर आकर अपने पेरेंट्स को बताने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। मिस्टर हसीन, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? जी, दो चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में स्टेप इन करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि शुरू में ही बाउंड्री सेटिंग कर लें तो वो इन द लॉन्ग रन आपका एक बेटर रिलेशनशिप चलता है। बट वो जो बाउंड्री सेटिंग है वो आप किस तरह से कम्युनिकेट करें, क्या बेटर है दूसरे पार्टनर को कि लाइक आप वर्बली असर्टिव हो के उसको बताएं, या आप नॉन वर्बल की यूज़ से अपने जेस्चर्स या अपने एटीट्यूड से आप कन्वे करें कि ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इन रिटर्न एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक आउट ऑफ स्टबर्ननेस या ईगो के अगला बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इन बाउंड्रीज़ को, तो उसको कैसे एड्रेस करें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बजाय कि आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्यूज़ दें या बिहेवियरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने की तरफ जाएं, आपको बात करनी चाहिए। वर्बली बता दें कि मैं, ये मत कहें कि ये गलत है या सही है, कहें कि मैं इसको दुरुस्त नहीं समझती। आपकी बाउंड्री कुछ और हो सकती है, दूसरे बंदे की बाउंड्री कुछ और हो सकती है, तीसरे की कुछ और हो सकती है। सो आप हमेशा अपनी बात करते हैं, आप इस डिबेट में नहीं पड़ते कि गलत क्या है सही क्या है, क्योंकि हर बंदे का गलत सही अपना अपना होता है। सो आप कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती कि ये चीज़ जब मेरे साथ होती है तो मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हूँ, नीड्स का ख्याल रखती हूँ, ख्वाहिशात का ख्याल रखती हूँ, तो आप मेरी भी ज़रूरियात का ख्याल रखें, मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखें और उनका एहतराम करें। और आप ये सारा खुद भी करते हुए नज़र आते हैं उन्हें। एक तो वर्बली कम्युनिकेट करने की तरफ जाएं। दूसरी बात है कि जब कोई रेजिस्टेंट हो जाता है कि आप बार बार उन्हें कहते हैं और वो मानने की तरफ नहीं जाता, तो हमने कुछ टेक्निक्स पहले डिस्कस की हैं कि आप रिक्वेस्ट कर लें कि देखिए मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई ऊंची आवाज़ में आपके साथ बोलता है और आप उनकी बात सुनती रहती हैं,
اور بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ کی آواز اونچی تھی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بات سننے سے پہلے کہیں کہ جب تک آپ کی آواز اونچی رہے گی میرے لیے یہ بات سننا بہت مشکل ہے، میں نہیں سن سکتی، مجھے انسلٹ فیل ہوتی ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ میری رائے کو کا احترام نہیں کر رہے اور آپ اپنی بات کو زیادہ زور دے رہے ہیں کہ میں آپ کی بات ماننے کی طرف جاؤں. سو یہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے. اچھے طریقے سے رسپیکٹ کے ساتھ لفظوں میں بیان کرتے رہنے سے کافی فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی اشتہار آتے ہیں تو وہ کوئی ڈنڈا نہیں مارتے آپ کو کہ آپ یہ جا کر واشنگ پاؤڈر ضروری خریدیں، وہ یہ کیوز نہیں دیتے کہ آپ یہ شیمپو ضروری خریدیں. وہ آپ سے مختصر لفظوں میں بات کرتے ہیں، بات کر کے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور آپ جب بھی مارکیٹ میں شیمپو ختم ہونے پہ جاتی ہیں خریدنے کے لیے یا واشنگ پاؤڈر خریدنے جاتی ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ پکچرز بار بار آ رہی ہوتی ہیں. سو اچھے لفظوں میں بار بار دوسرے کو بتانے سے کافی فرق پڑتا ہے. لیکن اگین جب کوئی نہیں سمجھتا تو ٹائم آؤٹ دے دیں، اور اگر وہ بھی آپ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی باؤنڈریز کا احترام کرنا شروع کر دیں گے. بالکل، بہت شکریہ. مجھے یقین ہے آج کے اس پروگرام میں جو کمی بیشی رہ گئی تھی، یعنی جو کانٹینٹ میں آپ سے ڈسکس نہیں کر پائی، وہ ہمارے پروفیشنلز نے کر لیا، اور ایک کمپلیٹ انفارمیشن جس میں کہ ہمارے پاس ایسے تمام ٹولز ہیں جس سے ہم اپنے کسی بھی رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ چیز میرا خیال میں زندگی میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گی کہ اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے استوار کیجیے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرا سامنے والا شخص بھی پرسکون کیفیت کو انجوائے کر سکے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.